وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوق اور محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انسان کے ذمے کوشش کرنا ہے اور نتیجہ اللہ پاک پر ہے۔ یہی میری بات کی ابتدا ہے اور اسی پر انشاءاللہ بات مکمل ہوگی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، عقل و شعور عطا فرمایا اور پھر اس کو محنت کے لیے دنیا میں بھیجا کہ میرے بندے دنیا میں جا، میرا پیغام آئے گا تیرے تک، اس کو سن، اس کو سمجھ اور پھر اس پر عمل کر، اس کے لیے کوشش اور محنت کر۔ بس وہ مومن بندہ جو اللہ پاک کے احکامات کو بجا لانے میں، اپنی جائز ضروریات کو پوری کرنے میں، حلال کام میں مصروف رہتا ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں زیادہ محبوب، زیادہ اہم ہے اس کی نسبت کہ جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا دعا کر رہا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ سب اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے عمل مانگتے ہیں۔ مخلوقات میں سب سے زیادہ محبوب انسان ہے۔ پھر انسان دو قسموں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، مسلمان، غیر مسلمان، لیکن بحیثیت انسان دونوں اللہ کو بڑے محبوب ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنی روح مبارک میں سے ان کو حصہ دیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اور اپنی جنت کا ان کے لیے فیصلہ فرمایا ہے کہ حشر، قبر، قیامت، حساب کتاب کے بعد اللہ پاک نے فرمایا میری رضا کا ایک مقام ہے، وہاں وہ بندے جائیں گے جن سے میں راضی ہوں گا، وہ انسان کے لیے تیار کی ہے۔ تو جب یہ ساری کی ساری تیاریاں انسان کے لیے ہیں تو پھر انسان سے اللہ پاک کو کچھ مطلوب ہے۔ بطور مثال، سارا مہینہ آپ کسی کو کوئی کام بولتے ہیں تو آپ کو کام مطلوب ہوتا ہے اور اس کو اجرت مطلوب ہوتی ہے۔ آپ کو اپنا جو بھی ضروری کام ہے وہ آپ کو اس کی طلب ہوتی ہے، اس بندے کو آپ کی طرف سے سیلری، دہاڑی اس کی طلب ہوتی ہے، تب یہ کام ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کو جنت چاہیے جو اللہ پاک نے بنائی ہے تو اللہ رب العزت نے پھر ہم سے عمل کا تقاضا کیا ہے، ڈیمانڈ کی ہے، اور یہ ڈیمانڈ وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ جتنی آپ کی صلاحیت ہے اتنی اللہ رب العزت کی طرف سے آپ سے عمل مطلوب ہے۔ صلاحیت
کم ہے تو عمل بھی کم مطلوب ہے، اور اگر آپ کے اندر صلاحیت زیادہ ہے تو عمل بھی زیادہ مطلوب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نخواستہ کوئی اللہ کا بندہ بیمار اور معذور ہو جائے، ویو آف، اندھا نابینا ہو جائے، ویو آف، عقل و شعور جاتا رہے، مجنون پاگل ہو جائے، ویو آف۔ الغرض کہ انسان سے کوشش اللہ کو مطلوب ہے۔ اسی کو سورۃ النجم پارہ نمبر 27 اللہ پاک نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہ جس کے لیے انسان کوشش کرے گا۔ کون کوشش کرے گا؟ انسان کوشش کرے گا، اور اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا ہے۔ اگلی آیت وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کوشش کرتا ہے، کام چوری کرتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، کبھی شیطان کی طرف کبھی رحمان کی طرف، کبھی شیطان کی طرف کبھی رحمان کی طرف، تو پریشان نہ ہو۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اس کی کوشش کو دیکھا جائے گا۔ کون دیکھے گا؟ ساری دنیا دیکھے گی۔ ہاؤم اقرءوا کتابیہ، جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، پارہ نمبر 29 سورۃ الحاقہ، ترجمہ سماعت فرمایا ہاؤم اقرءوا کتابیہ، اے لوگو یہ دیکھو میں کامیاب ہو گیا۔ اور جس کو نامہ اعمال اللہ معاف فرمائے بائیں ہاتھ میں ملے گا تو پیٹھ پیچھے چھپائے گا، یقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے رے کاش میرا حساب کتاب ہی نہ ہوتا کہ مجھے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا، حساب ہی نہ ہوتا، میں بچا رہتا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، انسان کی کوشش کو دیکھا جائے گا، اس نے کتنی کوشش کی اور اس کا یہ منظر سب دیکھیں گے۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو اس کی کوشش کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر اس نے رحمان کی فوج میں رہتے ہوئے رحمان کے پسندیدہ کام کیے، اس کا پورا بدلہ ملے گا، اور اگر خدا نخواستہ شیطان کی فوج میں رہتے ہوئے سر توڑ کوشش کی، کمپین چلائی، میوزک کنسرٹ چلائے، ہر حرام کام میں، ناجائز کام میں پیش رہا، لیجنڈری کردار ادا کیا، ایکٹیو رہا، ایفرٹس پٹ کیے، یہ جتنے بھی خوشنما الفاظ ہیں، ثم یجزاہ الجزاء الاوفیٰ، اس کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ان ربک، ایک آیت سارے اشکالات کو دور کرنے کے لیے، پارہ نمبر 24 آخری پیج، ایک آیت کا آخری حصہ، ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، میرے محبوب آپ کے رب سراپا معاف کرنے والے ہیں۔ یہ وہ حصہ ہے جس سے ہر گناہ گار انسان سہارا پکڑتا ہے۔ اللہ پاک غفور رحیم، اللہ پاک غفور رحیم، زندگی گناہوں میں ڈوب کر گزارے گا، اللہ پاک سے شرم حیا نہیں کرے گا، لیکن یہ آیت کوٹ کرے گا، وہ بولے گا مولوی صاحب نے دین مشکل بنایا ہوا ہے، تو مولوی صاحب آپ کو پوری آیت سناتے ہیں، ان ربک لذو مغفرہ، اے ہمارے محمد آپ کے رب یقیناً بہت بڑی مغفرت کرنے والے، سراپا مغفرت، متصل، کنٹینیوسلی، درمیان میں آیت کا نشان بھی نہیں ہے۔ فرمایا وذو عقاب علیم، آپ کے رب دردناک عذاب دینے والے بھی ہیں۔ یہ غلط بیانی ہوگی کہ تصویر کے دونوں رخ سامنے نہ رکھے جائیں، یہ بھی اور یہ بھی، مانو گے تو مغفرت، نہیں مانو گے
تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جیسا عمل کیا ویسا بدلہ دیا جائے۔ مسجد کی مینجمنٹ پیچھے جو دیواروں کے ساتھ بیٹھے نا ان سے درخواست کرتی ہے آگے بیٹھے، کسی کو اگر عذر نہیں ہے تو آگے آ جائے، ساتھ بیٹھے، اللہ کی رحمت نازل ہوگی انشاءاللہ۔ جو بیمار ہیں، کمر میں تکلیف ہے، وہ ٹیک لگا کے بیٹھ سکتے ہیں۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ۔ دنیا میں جیسا بھی عمل کریں گے، نیک عمل کریں گے، بد عمل کریں گے، معاملے کی جو اختتامیت ہے، معاملے کا جو اینڈ ہے وہ تیرے رب کے پاس۔ اچھے اعمال کر کے، ایک معزز شہری بن کے، ایک خاندانی بندہ بن کے زندگی گزار کے اللہ کے پاس جائیں گے، وہاں بھی اختتام ہے۔ غلط کام کر کے، ہر طرح کے غلط کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کر کے اگر مریں گے، اختتام اللہ کے پاس۔ آسان الفاظ میں اگر سمجھاؤں تو موت کی انشورنس نہیں ہے۔ انسان لائف انشورنس تو کراتا ہے، تکافل بھی کرواتا ہے، موت کی انشورنس ایک ایسی حقیقت ہے کہ کافر اور ملحد دہریہ بھی اس بات کو مانتا ہے کہ ایک دن مرنا ہے۔ میرے انتہائی معزز سامعین کرام، دل بہت رنجیدہ ہے غزہ کے حالات پر، بہت رنجیدہ ہے، آپ کو دل کھول کر دکھانے کی چیز نہیں ہے۔ بمباری، خواتین کی شہادت، بچوں کے ٹکڑے، مجاہدین کی شہادت، اس سب میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایک دن اللہ کو جواب دہی ہے۔ ٹھیک ہے ہماری بارڈر لائن ان سے کئی ہزار کلومیٹر دور ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مومن کو ڈسکرائب کیا اس میں بارڈر لائن نہیں ہے۔ المؤمنون کرجل واحد، روح عالم میں جتنے مسلمان مومن ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہیں، اس میں کوئی بارڈر نہیں ہے۔ ایمان ہے تو ایک جسم ہے۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، جب ایک جسم کی مانند ہے تو یہ حقیقت ہے کہ جب ایک جسم کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے پورا جسم بے چین رہتا ہے۔ وَإِنِ اشْتَكَىٰ رَأْسُهُ اشْتَكَىٰ كُلُّهُ، سر میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم بے چین رہتا ہے۔ اب اگر کسی کو مظلوم مسلمان کی تکلیف نہیں ہو رہی تو وہ ذرا اپنے دل کے اندر ایمان کو تلاش کرے، وہ کہاں کھڑا ہے، ایمان ہے بھی یا نہیں۔ دیکھیں جتنی بھی سائنس ہے، جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے، اے آئی ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے، کچھ بھی آپ نام لے لیں، یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ پھر اس کا غلط استعمال بھی ہے، انسان کے اپنی انگلیوں تک کیسے استعمال کرتا ہے۔ لیکن یہ سب کی سب چیزیں عقل سمیت یہ وحی کے نیچے ہیں، وحی کے بعد کی چیزیں ہیں۔ اگر ہمیں ان میں کوئی چیز ایسی ملے گی جو ہماری وحی سے میچ کھائے گی، ہم بولیں گے یہ درست ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز ملے گی جس میں اس میں اور وحی میں کانفلکٹ ہوگا، متضاد ہوں گے، آپس میں تصادم ہوگا، تو وہی از دا سپیریئر سورس، وہی اوپر کی چیز ہے۔ اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مثال بیان کی ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کی، مومنوں کی، یہ انسان کے ایمان کی کسوٹی ہے۔ وہاں تکلیف ہو رہی ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری معمولات زندگی میں فرق آ رہا ہے نہیں آ رہا، ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم زبانی طور پر ہاتھ میں قلم کاری کر کے، اس طرح کے معاملات کر کے ہم مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ قرآن مجید میں جو اللہ رب العزت نے سورۃ النجم میں ارشاد فرمایا ہے، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی ملنا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے گا زندگی بھر۔
وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی کوشش کو دیکھا جائے گا. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پارہ نمبر 27 سورۃ النجم، آخری رکوع. پھر اس نے جو اعمال کیے ہیں اپنی ذات کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنی سوسائٹی معاشرے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے دین کے لیے، اس کی ساری کوششوں کا اس کو بدلہ دیا جائے گا. میں نے گزارش کی، دیکھا جائے گا رحمان کی فوج میں زندگی گزاری ہے یا خدا نخواستہ شیطان کی فوج میں زندگی گزاری. جس فوج میں زندگی گزاری ہے اس طرح کا اس کو بدلہ ملے گا. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، دنیا جیسی تیسی بھی گزر جائے، مطلب میری اس بات کا، اچھی سویلائزڈ لائف آپ گزاریں، اصول کے تحت گزاریں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، ان کی تعلیمات ہیں، اس کے مطابق گزاریں، تب بھی انتہا اللہ رب العزت کے دربار میں ہے، معاملہ وہاں جا کر مکمل ہوگا. اور اگر آپ دوسرے ٹریک پر چل جائیں، گناہ والے ٹریک پر، نقصان دینے والے ٹریک پر، اپنی زندگی کو، اپنی فیملی کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے ملک کو اگر آپ نقصان دینے والے ٹریک پر چل گئے، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، معاملہ اللہ پاک پر جا کر، یعنی اللہ کے دربار میں جا کر منتہا ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے. پھر آگے مالک یوم الدین، اور اللہ رب العزت پھر اس معاملے کے دن کا، یعنی روز جزا کے مالک ہے. دیکھیں آپ کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، اس میں آپ نے اپنی ویلیو کو اللہ رب العزت کی نگاہ میں بڑھانا ہے، زیادہ کرنا ہے. حدیث شریف میں مختلف احادیث میں دو طرح کی قسمیں بیان کی گئی ہیں. ایک قسم وہ ہے کہ ایک بندہ نیکی میں، نفع رسانی میں، عبادت کرتے ہوئے اتنے آگے چلا جاتا ہے اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں وہ اتنا بڑا مقام پا لیتا ہے کہ اگر وہ کسی معاملے میں قسم کھا لے، یعنی یقین سے کہہ دے یا اللہ بارش عطا فرما دے، یا اور کوئی ایسی بات کر دے جو امکانات میں سے ہے، ناممکن بات نہیں، لَأَبَرَّهُ، اللہ رب العزت اس کی بات کو پورا فرما دیتے ہیں. اور یہ جو حدیث شریف میں جو کیٹیگری بیان ہوئی ہے، یہ بنی نوع انسان کے لیے بیان ہوئی. دوسری کیٹیگری، انسان غلط کام کر کے، گناہوں میں زندگی گزار کے اتنی پستی میں چلا جاتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان، یعنی مسلمان، یہ مسلمانوں کے لیے خاص ہے، مسلمان اللہ کی نگاہ میں گرتے 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 اس مقام تک چلا جائے گا، لا یبالی بہم بالہ. میں نے اپنے بیان کے شروع میں بات یہاں سے شروع کی تھی کہ اللہ رب العزت کو انسان سے بڑی محبت ہے، اس لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، پھر اپنا خلیفہ بنایا ہے. پھر انسان کی دو قسمیں ہو گئی، مسلمان، غیر مسلم. بحیثیت مجموع انسان کو اللہ رب العزت محبوب رکھتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنے اعمال کے حساب سے تنزلی کا شکار ہو، ڈے بائی ڈے ڈاؤن فال، تو پھر حدیث کا یہ مقام آ جاتا ہے، لا یبالی بہم بالہ. انسان اللہ کی نگاہ میں اتنا گر جاتا ہے کہ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، مرتا ہے، زندہ رہتا ہے، اس کو یہود کاٹتا ہے، اس کے اوپر یہود بمباری کرتا ہے، دوسرے مسلمان کو فکر ہی نہیں ہوتی. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے روزمرہ کی زندگی میں کہ ہم اللہ رب العزت کی
جو نازل کردہ کتاب ہے قرآن مجید، اس کے جو احکامات ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جو پیروی ہے، اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آیا ہم ان ویلیوز پر، وہ جو انسٹرکشن ہمیں ملی ہے جو سراپر رحمت ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العزت نے کسی انسان کو اس کی صلاحیتوں سے بڑھ کر کسی چیز کا پابند نہیں کیا، بڑی پیاری اس کو ہدایات، ایک لائف لائن دی ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی۔ تو اگر ہم ان پر عمل کرتے جائیں گے، ہم اپنے اللہ، اس کے رسول، مسلمانوں کے لیے معاون، مددگار بنتے جائیں گے، اللہ کے دربار میں سرخرو ہوں گے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو آپ کی اپنی اولاد کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ چھوٹے بچے ٹیچر کو، امام کو یہ کاپی کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ سب سے زیادہ اپنے پیرنٹس کو کاپی کرتے ہیں، جن کے ساتھ ان کی زندگی کا بڑا حصہ گزرتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے اعمال سے اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بنیں گے، تب اگلا معاشرہ اچھا ثابت ہوگا۔ اور اگر ہم اپنے اعمال میں تنزلی کا شکار ہوں گے، پھر کف افسوس ملتے رہیں گے، کاش ایسا ہوتا، کاش ویسا ہوتا۔ اور یہ جو نیک اعمال ہیں، اگر میں اس کو خلاصے کے طور پر بیان کروں تو نیک اعمال میں صرف نماز، روزہ، یہ چیزیں ہمارے ذمہ، صرف یہی چیزیں نہیں ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے۔ یعنی مسجد اور عبادت کی زندگی کے علاوہ جو روز مرہ کے معمولات ہیں، آپ کی تجارت ہے، آپ کا بزنس ہے، آپ کی جاب ہے، آپ کے ذمہ جو ذمہ داریاں ہیں، ان سب کو پورا کرنا بحیثیت مسلمان لازم ہے۔ کسی ایک چیز کو آپ نکال نہیں سکتے۔ بات میں مکمل کرتا ہوں ایک مثال دے کر، اور مثال میری اس پس منظر میں ہے کہ مسلمانوں پر اللہ رب العزت کی عبادت بھی لازم ہے، اور مسلمانوں پر عبادت سے باہر نکل کے روز مرہ کی زندگی میں بھی اسلامی تعلیمات کو ماننا لازم ہے۔ اللہ، جنگ یرموک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد پیش آئی، غالباً 15 ہجری کا واقعہ ہے۔ سپہ سالار ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بہت سارے صحابہ کرام ان کے ساتھ ہیں۔ ہرقل روم کا جو بادشاہ تھا، اس نے اپنے کور کمانڈر جرنیلوں کے ساتھ فوج روانہ کی، اردن کا علاقہ ہے یرموک، وہاں پر آمنے سامنے آئے۔ خالد بن الولید سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 جاں بازوں کو لے کر 2 لاکھ کے مقابلے میں آئے۔ کتنے؟ 60۔ کتنے بھائی؟ زندہ ہیں سارے، جاگ رہے ہیں؟ 60 جاں بازوں کو لے کر 2 لاکھ کے مقابلے میں۔ تو رومیوں کو یہ شبہ ہوا کہ ہماری تعداد دے کر کہیں یہ صلح کرنے کے لیے آئے۔ تو رومی سپہ سالار نے کہا کہ دیکھو بھائی، ہم اپنی شرائط پر صلح کریں گے، یعنی آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ تو سیدنا خالد بن ولید نے ارشاد فرمایا، صلح کیسی بھائی، ہم تو فیصلہ کرنے آئے۔ خیر، جنگ یرموک پورا بیان کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ ایسے جانبازوں نے کام کیا، جنگی حکمت عملی اختیار کی، سرکل بنایا، ساری فوج پیچھے کھڑی تھی، کافی افراد تھے، 2000 تھے، لیکن یہ جو ساتھ میدان میں اترے انہوں نے بڑے ہی اپنے جنگی میدان کے مار کے دکھائے۔ کبھی فرصت ملے تو جنگ یرموک کا مطالعہ کریں۔ مسلمانوں کے علاوہ ایک کینیڈین آتھر بھی ہے، اس نے بھی جنگ یرموک کا واقعہ لکھا ہے۔ خیر، جب وہ بھاگے، ان کو شکست ہوئی، تو ہرقل جو ان کا بادشاہ تھا، اس نے اپنے اس کور کمانڈر کو بلایا اور اس سے شکست کی وجہ پوچھی۔ سماعت فرمائیے، میں اس کے لیے سارا پس منظر بیان کیے۔ پہلا سوال، تم بھی انسان ہو، وہ بھی انسان تھے؟ کہا جی ہاں۔ دوسرا سوال، تم یعنی رومی زیادہ تھے یا مسلمان زیادہ تھے؟ اس نے کہا رومی زیادہ تھے۔
تیسرا سوال شکست کیوں ہوئی؟ تو اس نے کہا شکست ہمیں اس لیے ہوئی انہم من اجل انہم یقومون اللیل ویصومون النہار ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویتنافسون بینہم. یہ ایک غیر مسلم جرنیل کی صحابہ کرام کے حق میں گواہی ہے. ان کو فتح اس وجہ سے ہوئی کہ وہ رات کو تہجد پڑھتے ہیں، یعنی عبادت کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اور آپس میں انصاف سے کام لیتے ہیں. میرے معزز سامعین کرام، یہ رحمان والے کام ہیں. کس والے کام ہیں؟ یعنی اگر ہم صرف یہ اکتفا کریں کہ نمازیں پڑھیں گے، روزے، تہجد، اچھی بات ہے، لیکن اگر عملی زندگی میں ہم پیچھے رہیں گے تو ہم پیچھے ہی رہیں گے. اس نے دوبارہ پوچھا اچھا اگر وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں تو ہم لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ کتابوں البدایہ والنہایہ کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے. وَمِنْ أَجْلِ أَنَّا نَشْرَبُ الْخَمْرَ وَنَزْنِي وَنُنْهِي عَنِ الْمَعْرُوفِ وَنُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ. اپنی ساری رپورٹ بتا دی، بھائی ہم غلط کام کرتے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم یعنی رومی نقل کفر نہ باشد، ہم رومی اللہ پاک بچائیں، ہم لوگ شراب پیتے ہیں، ہم لوگ زنا کرتے ہیں، ہم لوگ برائی کا حکم دیتے ہیں، ہم لوگ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اس لیے 2 لاکھ کی فوج ہار گئی. میرے معزز سامعین کرام، میری بات اس جملے پر مکمل ہوتی ہے، جو ہم کوشش کریں گے ایک دن اللہ کے دربار میں جا کر اس کوشش کو ویریفائی کرنا ہوگا، جسٹیفائی کرنا ہوگا، یا اللہ یہ کام ہوا کس لیے ہوا. ابھی اللہ پاک نے مہلت بھی دی ہے، فرصت بھی ہے، صحت بھی ہے، سب کچھ ہے. اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اپنی ذات پر، اپنی فیملی پر، ان پر صرف کریں، اور اہل غزہ کو نہ بھولیں. واللہ ظلم اور بربریت کی عجیب داستان ہے، شہادتوں پر شہادتیں ہیں. اللہ کریم اپنے ہاتھ سے ان پر فتح مبین نازل فرما دیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنتیں ادا کیجئے، آپ کے سامنے جو جگہ خالی ہو آگے بڑھ کر سنتیں ادا کیجئے.